اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہنوں تمہارے حسن کا معیار پردہ ہے. تمہارا عزم و ہمت حوصلہ للکار پردہ ہے. تمہارا عزم و ہمت حوصلہ للکار پردہ ہے. خدا کے حکم سے منہ پھیرنا ذلت کا باعث ہے. خدا کے حکم سے منہ پھیرنا ذلت کا باعث ہے. یہ مت سمجھو کہ بس دشوار ہے بیکار پردہ ہے. میری بہنوں تمہارے حسن کا معیار پردہ ہے. تمہارا عزم و ہمت حوصلہ للکار پردہ ہے. تمہارا عزم و ہمت حوصلہ للکار پردہ ہے. مسلمان اور کافر عورتوں میں فرق یہ بھی ہے. مسلمان اور کافر عورتوں میں فرق یہ بھی ہے. کیا ہے کہ مسلم بیٹیوں کی عادت و کردار پردہ ہے. میری بہنوں تمہارے حسن کا معیار پردہ ہے. تمہارا عزم و ہمت حوصلہ للکار پردہ ہے. تمہارا عزم و ہمت حوصلہ للکار پردہ ہے. جہاں میں بے حیائی اور فحاشی کے حملے ہیں. جہاں میں بے حیائی اور فحاشی کے حملے ہیں. یہ سب کچھ روکنے کا بہتری ہتھیار پردہ ہے. میری بہنوں تمہارے حسن کا معیار پردہ ہے. تمہارا عزم و ہمت حوصلہ للکار پردہ ہے. تمہارا عزم و ہمت حوصلہ للکار پردہ ہے. اس شعر پہ میں حضرت جی کی توجہ چاہتا ہوں. بھلا کس میں ہے جرت یہ کہ تم پہ وار کر جائے. بھلا کس میں ہے جرت یہ کہ تم پہ وار کر جائے. کہ دشمن کے یہ آگے ڈھال اور دیوار پردہ ہے. میری بہنوں تمہارے حسن کا معیار پردہ ہے. تمہارا عزم و ہمت حوصلہ للکار پردہ ہے. تمہارا عزم و ہمت حوصلہ للکار پردہ ہے. تمہاری جان اور عزت کا پردے میں تحفظ ہے. تمہاری جان اور عزت کا پردے میں تحفظ ہے. کہ مومن عورتوں کا ہار اور سنگار پردہ ہے. میری بہنوں تمہارے حسن کا معیار پردہ ہے. تمہارا عزم و ہمت حوصلہ للکار پردہ ہے. تمہارا عزم و ہمت حوصلہ للکار پردہ ہے. آخری شعر میں آپ تمام حضرات کی توجہ چاہتا ہوں. بتاؤ جا کے مسلم قوم کی بیٹی کو اے اشرف. بتاؤ جا کے مسلم قوم کی بیٹی کو اے اشرف. عمل سب امہات المؤمنین کا یار پردہ ہے. میری بہنوں تمہارے حسن کا معیار پردہ ہے. تمہارا عزم و ہمت حوصلہ للکار پردہ ہے. تمہارا عزم و ہمت حوصلہ للکار پردہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال تعالى في مقام آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال تعالى في مقام آخر: رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، بالخصوص خواتین اسلام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ حف کر دو، دونوں بھی حف کر دینا۔ وہ بھی حف کر دیجیے۔ یہ دیواروں میں لگے ہوئے جو فین ہوتے ہیں، اس میں آواز زیادہ
ہوا کم. یہ ہماری آواز بھی کھا لیتے ہیں، کیونکہ جلسوں کو جا 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 کر ایسا تجربہ ہوا ہے کہ پورے ماحول کا میں خود آپریٹر بن سکتا ہوں. ہاں گرمی ہوگی تھوڑی بہت، مجھے بھی برداشت کرنا ہے اور آپ کو بھی برداشت کرنا ہے. پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالی بات مستورات سے ہوگی پردے میں. آپ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری ہمت اور تسلی کے لیے. کیونکہ دنیا میں کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، وہ نہ کسی عورت کے سامنے جا سکتا ہے، نہ کوئی عورت اس کے سامنے آ سکتی ہے، چاہے ان دونوں کا آمنا سامنا دین کے نام پر ہی کیوں نہ ہو. ارے یہ بات سمجھ میں آپ لوگ. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مقام حرم پاک ہو، قرآن پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، دونوں کے بیچ میں قرآن ہو. اگر ان دونوں کے بیچ میں پردہ نہ ہو تب بھی فتنہ ہے. جگہ کون سی؟ ارے بولو با. مکہ. پڑھانے والا کون؟ حسن بصری. پڑھنے والی کون؟ رابعہ بصریہ. کیا محلے کا نام یہ؟ شامنہ گارڈن کی آپا رابعہ بصریہ کو جانتی ہیں؟ نہیں ایشوریہ کچھ جانتی. انبیاء کے ازواج مطہرات اور انبیاء کے بنات اور صحابیات کو چھوڑ کر جتنی نیک بندیاں دنیا میں پیدا ہوئی ہیں ان تمام نیک بندیوں میں رابعہ بصریہ کے ہم پلہ کوئی نہیں. مائیں اور بہنیں تھوڑی دیر پوری توجہ کے ساتھ سنیں، جو باتیں اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے دے آپ کے سامنے رکھوں. مجھے خوشی بھی ہوتی ہے مستورات سے پردے میں بات کرنے میں، اور ڈر بھی ہوتا ہے مستورات سے پردے میں بات کرنے میں، اس لیے کہ یہ پردہ ہوتا ہے اس کا فائدہ انہوں اٹھاتے. ہمیں یہاں سن رہی بول کر بیان کرتے، وہاں انہوں دوسروں کو سنا لے کو رہتے. خاموش بیٹھے، پوری توجہ یہاں، کیونکہ جتنا غور سے سنیں گے اتنا دل میں بات اترے گی، اور جب دل میں بات اترے گی تو خدا عمل کی توفیق دیں گے. سننے کا تعلق عمل سے ہے. قرآن غور سے سنو، نعت پاک غور سے سنو، علماء کے بیانات غور سے سنو، بڑوں کی باتیں غور سے سنو. اس لیے کہ غور سے جب سنتے ہیں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، دل میں بھی اترتی ہے.
اور عمل کے لیے کان کا ہونا ضروری نہیں، عمل کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے۔ جب بات دل میں اتر جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ آج مردوں کا بھی وہی حال ہے، عورتوں کا تو الا ماشاء اللہ کہ سب سنتے تو ہیں لیکن توجہ سے نہیں سنتے۔ میرے شیخ خطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم فرماتے ہیں عمل کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ابھی عنوان شروع نہیں کیا، مقدمہ پیش کر رہا ہوں۔ عمل کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک غور سے سننا، ایک عمل کرنے کی نیت اسی وقت پیدا کرنا۔ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ تب جا کر اللہ تبارک و تعالی عمل کے فیصلے فرماتے ہیں۔ جب امت میں عمل آ جاتا ہے تو ساری دنیا کی حالتیں بدل جاتی ہیں، اور اس وقت جو حالات خراب بدتر چل رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا۔ کیا تیوی بولو بھائی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، نہیں تو انا للہ۔ عورتوں کو اجازت نہیں بول کر اللہ کا ہلو بول رہی کی، نہیں بول رہی کی۔ بولنے کی اجازت ہوتی تو پورا شامنہ گارڈن شیک ہو جاتا۔ تمہیں تو بولو، بچہ معصوم پردے کے عنوان میں ایسے بہترین اشعار پڑھ رہا تھا، کیا بھی دیے نہیں تو جاتا، کم سے کم سبحان اللہ تو بول سکتے۔ ان بچوں کے اندر سبحان اللہ، ماشاء اللہ، چھوٹا بڑا انعام دے کر حوصلے پیدا کرو۔ آنے والے دور کے یہی ٹیپو سلطان ہیں۔ آنے والے دور کے یہی صلاح الدین ایوبی ہیں۔ آنے والے دور کے یہی محمد بن قاسم ہیں۔ میرا عنوان پھیلتا جا رہا ہے، میرا رب مجھے الفاظ اور جملے دے رہا ہے، میں کاٹتا ہوا چلوں تاکہ میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ جاؤں۔ اپنے اندر جوش پیدا کرو، اپنے نسلوں کے اندر بھی جوش پیدا کرو، اپنے اندر ہوش پیدا کرو، اپنے نسلوں کے اندر بھی ہوش پیدا کرو، اپنے اندر حوصلے پیدا کرو، اپنے نسلوں کے اندر بھی حوصلے پیدا کرو، اپنے اندر ہمت پیدا کرو، اپنے نسلوں کے اندر بھی ہمت پیدا کرو۔ عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے محدث علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے بطور خاص شہداء کے واقعات بیان کریں۔ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو رات کو سلاتے وقت یا کسی اور موقع میں امت کے مجاہدین، جرت مند اور امت کے شہداء کے واقعات بیان کرے، کیونکہ مزاج اور فطرت اور عادت آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، ہمت پیدا کرنے کے لیے ڈابر چبن براش کھانا ضروری نہیں، بادم اور پستے کھانا ضروری نہیں ہے۔ ہمت سننے سے بھی پیدا ہوتی ہے، بلکہ سننے سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ جرت سننے سے پیدا ہوتی ہے۔ ان بچوں کے اندر حوصلے پیدا کرو، ان کے اچھے کاموں کی تعریف کرو، ان کو وقتاً فوقتاً مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی علماء بیٹھے ہیں، حوالے پیش کرتا چلوں کہ حضرت مجدد ملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے ہی بچوں کو وقتاً فوقتاً انعامات دیتے رہو
تاکہ ان کے اندر اچھے کام کرنے کا شوق پیدا ہو۔ ہمارے بچے برے کام کرے، غلط کام کرے، ہمیں تعریف کرتے ہیں، اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں۔ اچھے کام کریں، ہمیں نہ تعریف کرتے، نہ فخر کرتے، نہ اس کی ستائش کرتے، نہ اسے 5-10 روپے انعام دیتے۔ اچھے کاموں پر انعام دینا۔ رابعہ بصریہ کی بات، اور ایک بات ذہن میں رکھو، خاص طور پر میری مائیں اور بہنیں، تربیت کی ذمہ داری مردوں سے زیادہ تمہارے کھاندے میں ہے۔ نسلیں برباد ہوں گی تو ذمہ دار مرد نہیں، تم ذمہ دار ہو، کیونکہ تربیت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ کھانا پلانا کمانا یہ ذمہ داری باپ کی ہے، تربیت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اور جب تم تربیت کرتی ہے نا اپنے بچوں کی، تو وہ بچے خدا کی قسم ڈاکٹر بنے یا نہ بنے، لائر بنے نہ بنے، انجینئر بنے نہ بنے، پروفیسر بنے نہ بنے، جب ماں تربیت کرتی ہے تو بچے ضرور اللہ کے اولیاء بنتے ہیں۔ ماں کی تربیت میں اللہ نے وہ طاقت عطا کیا ہے، اور ایک زمانے میں ماؤں کی تربیت کے انداز ہی بڑے نرالے تھے۔ ماں ہمیشہ فکر کرتی تھی میرا لال، میرا نور نظر، میرا لخت جگر اللہ کا ولی ہو جائے، اللہ کا لاڈلا بن جائے، اس کی چھوٹی سی عمر میں اس کے اندر نماز آ جائے، اس کی چھوٹی سی عمر میں اس کے اندر قرآن آ جائے، اس کی چھوٹی سی عمر میں اس کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، نبی کی محبت آ جائے، نبی کا عشق آ جائے، وہ چھوٹی سی عمر میں رہے، اس کے اندر حیا آ جائے، اس کے آنکھوں میں شرم آ جائے۔ ماؤں کی محنت یہ بالکل الفاظ نہیں میری مائیں، یہ تقریر کا انداز نہیں میری مائیں، میری بہنیں، یہ تقریر کا انداز نہیں، یہ حقیقت ہے، حقیقت۔ میرے ایک ایک جملے پر کم سے کم اس عاجز کو 50 واقعات یاد ہیں۔ بچہ اچھا کام کرے تو تعریف، ابو آدمی دیکھو سبق لیا سے اور رکھ ڈال کتاب، ابو آج میں نے اسکول میں گڈ لکھے، ہو اچھا، اس کے اندر شوق کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ابو آج میں عربی مدرسے کو گیا، سب سے پہلے سبق سنایا ابو، حضرت خوش ہو گئے، مجھے شاباش بولے، اور کیسا پڑھ لیا تو؟ میں پڑھیا نہیں نا۔ اسی لیے تو ہمارا نسلیں نہیں بن رہی ہیں۔ تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے ہمارے بچوں پر۔ چھوٹا سا کام بھی اگر بچہ کرتا ہے، ماں باپ کا خوش ہونا یہ نبی کی عظیم سنت ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً صحابہ کو بٹھا کر، مائیں اور بہنیں غور سے سنو، وقتاً فوقتاً صحابہ کو بٹھا کر ان کی عقلوں کو تیز کرنے کے لیے ایسے سوالات کرتے تھے، جواب تک پہنچنے کے لیے صحابہ بہت غور و فکر کرتے تھے۔ اور یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ نبی نے سوال کیا صحابہ سے، ہمیشہ صحابہ نبی سے سوال کرتے، سوال بھی کرنا آپس میں، سوال سے بھی علم پیدا ہوتا ہے۔
لیکن سوالہ ڈھنگ کے کرنا. بے ڈھنگے کریں گے حیث و علم بھی چلے جاتا. بقرعید کا سیزن آ رہا ہے نا, آ کر ہے ابھی 8-9 دن میں انشاءاللہ تعالی عید ہونے والی ہے. ہر سال قربانی دیتے, ہر سال وہ بکروں کے بارے میں, بیلوں کے بارے میں, گایاں کے بارے میں سوالات ہی سوالات کرتے. چند سال پہلے ایک آدمی مجھے رات کو فون کر کو بولیا کہ حضرت یہاں بنگلور والا آپ کے علاقے کا, کی کہتا میں یہ علاقے کا خادم. سوال کر کو پوچھا حضرت میں ایک بکرا لیا حضرت کالا ہے کیا کرنا؟ میں بولا فیرن لولی لگا. عجیب سوال کرتے. منجے ہوتے نا سوالات عادل صاحب مولانا, میں ان سوالات کو اگر جمع کروں تو کم سے کم 100-150 صفحات کی کتاب بنے گی. اچھے سوالات کرنا, بہترین سوالات کرنا. شب برات میں ایک آپا فون کری, حضرت عورتاں قبرستان کو جا سکتے کیا؟ مجھے اس وقت ایک جواب حضرت عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آیا اور ایک جواب میں اپنے طرف سے دیا. عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے, تلنگانہ اور آندھرا کے مشہور علماء میں سے گزرے ہیں. حضرت کو بھی کوئی عورت سوال کری کہ عورت قبرستان کو جا سکتی کیا؟ حضرت بولے کہتے جا سکتی, واپس آنا نہیں. میں وہ آپا کو جواب دیا, آپا تو جانا نہیں, آپا تجھے لیلا کو جانا سو. عورت زندہ رہی تب بھی پردہ, عورت مر گئی تب بھی پردہ. عورت زندہ رہی تب بھی پردہ, عورت مر گئی تب بھی پردہ. علماء اور مفتیان بیٹھے ہوئے ہیں, قسم اللہ کی بغیر دلیل اور ثبوت کے بات نہ کروں. عورت کا سب سے بڑا عمل کون سا؟ نماز نہیں. نماز تو بہت بڑی عبادت ہے, روزہ بہت بڑی عبادت ہے, زکوٰۃ بہت بڑی عبادت ہے, حج بہت بڑی عبادت ہے. لیکن پردے میں میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی, کان کھول کے سنے, تمہاری سب سے بڑی عبادت تمہارا پردہ ہے. تمہاری سب سے بڑی عبادت تمہارا پردہ ہے. تمہارے پاس جتنا پردہ رہے گا اللہ تبارک و تعالی تم سے اتنا راضی ہوں گے. پردہ اگر کمزور ہوگا تو تمہاری عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی. ہے گل کے لیے رنگت, رنگت کے لیے پردہ, سیرت کے لیے صورت, صورت کے لیے پردہ. ماشاءاللہ ذرہ ذرہ پاور آ رہا ہے. کی کہتو گایاں کاٹنا نہیں بول کو مایوس ہو گئے تھے نہیں, وقت رہا تو وہاں تک بھی آتا ہوں, ابھی شروع کریا ہوں. ہے گل کے لیے رنگت, رنگت کے لیے پردہ, سیرت کے لیے صورت, صورت کے لیے پردہ. کیا خوب بنایا ہے ستار حقیقی نے, کیا خوب بنایا ہے
ستار حقیقی نے پردے کے لیے عورت کے لیے پردہ. شاعر کہتا ہے اللہ نے عجیب نظام بنایا ہے. عورت کے لیے پردہ، پردے کے لیے عورت، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. عربی میں لازم و ملزوم کسے کہتے ہیں؟ دونوں ایسے ایک ساتھ رہنا، دونوں میں سے کوئی چیز ایک کو چھوڑ کر ایک سے جدا نہ ہو. مثال دے کر سمجھاتا ہوں، الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے. سورج کے لیے اجالا لازم ہے، اجالے کے لیے سورج لازم ہے. پھنکا پھرتا ہے، ہوا لازم ہے، ہوا سے پھنکا جدا نہیں، پھنکے سے ہوا جدا نہیں، سورج سے اجالا جدا نہیں، اجالے سے سورج جدا نہیں. شاعر کہتا ہے بالکل اسی طریقے سے عورت سے پردہ جدا نہیں، پردے سے عورت جدا نہیں. وہ عورت ہی نہیں، شیطان ہے جس کے پاس پردہ نہیں. وہ عورت نہیں جس کے پاس پردہ نہیں. جس عورت کے پاس پردہ نہیں وہ عورت شیطان ہے، شیطان. عورت زندہ ہو تب بھی پردہ، عورت مر جائے تب بھی پردہ. مسائل بہت گہرے ہیں میرے آپا، بڑے گہرے ہیں. میں نے دیکھا یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، کسی مسلک کی بات نہیں، تمام کا اس بات پر اتفاق ہے. چاہے دیوبندیت ہو، بریلویت ہو، غیر مقلدیت ہو، دعوت و تبلیغ میں جانے والے ہو، فاتحہ درود کے ماننے والے ہو، بخاری پہ عمل کرنے والے ہو، تمام مسالک کا اس بات پر اتفاق ہے. عورت زندہ رہی تب بھی اس کے چہرے کو کوئی غیر دیکھ نہیں سکتا. عورت کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کی میت کو بھی کوئی غیر مرد دیکھ نہیں سکتا. آج کل تو کہیں عورت کا انتقال ہوتا ہے پورا محلہ دیکھتا ہے. ابھی بھی ہے. میرے خاندان میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے، خدا سلامت رکھے، میں سختی کے ساتھ روکتا ہوں، اور مجھ سے عورتوں کے ساتھ لڑائی بھی ہوتی ہے. میں بھی لڑیا ہوں عورتوں سے. میرے خلیرے بھائی کا انتقال ہوا تو پورے محلے کی عورتیں گھسنے لگی. میں نے روک دیا، نہیں جانا، تم نہ دیکھنا جائز نہیں، تمہیں دیکھنا. جے ملی صاحب ہٹو، جے کون جی تمہیں منجت پوچھ رہی ہے، جبکہ انہیں کون کی منجے پوچھ رہے کون جی کو بلکہ. عمل کرے تو ہوتا ہے، شروع میں ذری پریشانی ہوتی ہے، اس کے بعد خدا راستے کھول دیتے ہیں. اور یہ انبیاء کے ساتھ بھی تھا تو ہمارے ساتھ کیا حساب. جب دین لے کر نبی آئے، انبیاء آئے، انبیاء کو بھی شروع میں پریشانی ہوئی. استقامت کے ساتھ رہے تو خدا نے راستے کھول دیا. مکے میں پریشانیاں ہوئی، مدینے میں راستے کھل گئے. شروع میں ذری پریشانی ہوتی ہے، بعد میں خدا راستے کھول دیتے ہیں. آج کا ایک زبردست پیغام آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں. میری ماں اور بہنیں، آپ اس پر عمل کر رہی ہیں، اور زیادہ عمل کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ جتنی میری ماں اور بہنیں آئی ہیں بے پردہ نہیں. تمہارے پردے پہ ناز کرتے ہوئے، تمہارے پردے کی توصیف کرتے ہوئے، تمہارے پردے کی تعریف کرتے ہوئے مزید گزارش کرتا ہوں اور شدت کے ساتھ پردہ اختیار کرے.
اور دوسری ماں اور بہنوں کو بھی پردے کی دعوت دے. نماز کی دعوت بعد میں. الفاظ سمجھ میں نہ آئے تو میرا قصور نہیں، میں نماز کا مخالف نہیں، روزے کا مخالف نہیں، زکوٰۃ و حج کا مخالف نہیں، قربانی کا مخالف نہیں. میری ایک بات کو سمجھے. علماء کے بیچ میں بیٹھ کر، مفتیان کرام کے بیچ میں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، نماز کی دعوت بعد میں دو، روزے کی دعوت بعد میں دو، ذکر و اذکار کی دعوت بعد میں دو، پہلے پردے کی دعوت دو. کیونکہ یہ اس بات پر اتفاق ہے اس عورت کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جس کے پاس پردہ نہیں. پوری رات قیام کرے، دن میں روزہ رکھے، اگر پردہ نہیں، نہ اس کا قیام قبول، نہ اس کا صیام قبول. روزانہ یہ قرآن پاک ختم کرے، اس کی ایک آیت اللہ قبول نہیں کرتے. 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھے، اگر پردہ نہیں تو وہ درود نبی کی خدمت میں پیش نہیں کیا جاتا. بلکہ علماء نے صاف لکھا ہے 2 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی موت کا بڑا عجیب خطرہ ہوتا ہے. ایک حرام کھانے والوں کو موت کے وقت کلمہ بڑی مشکل سے نصیب ہوتا ہے، اور ایک بے حیا عورت کو موت کے وقت کلمہ بڑی مشکل سے نصیب ہوتا ہے. ایمان اس وقت خطرے میں پڑ جاتا ہے بے حیا عورت کا. حرام کھانے اور کھلانے والوں کا ایمان موت کے وقت خطرے میں پڑ جاتا ہے. خدا سب کو ایمان والی موت عطا فرمائے. میری مائیں، سب سے پہلا عمل ایمان کے بعد تمہارے لیے پردہ ہے. یہ چھوٹا سا بچہ اس پیغام کو اشعار کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. یہی سب سے بڑی عبادت ہے، یہی سب سے بڑا عمل ہے، یہی سب سے بڑا تقویٰ ہے، یہی سب سے بڑی عبادت ہے. بے پردہ عورت کی کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتے. بے پردہ عورت کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتے. پردے کا دامن تھامو. اگر اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، موت کا لقمہ بن جائے، وصیتیں کرو، وصیتیں کرو. اپنے شوہر کو کہنا کہ اگر تم سے پہلے موت آ گئی، میری میت اور میرا جنازہ پردے کے ماحول میں اٹھے. بچوں کو بلا کر نصیحت کرے کہ اے میرے لختے جگر، میں نے تم کو پیٹ میں 9 مہینے رکھا، اور میں نے تم کو 2 سال تک میرے خون کو دودھ کا نام اور دودھ کا رنگ دے کر پلایا، اور میں نے تم کو نجاستوں سے پاک کیا. رات میں تمہارے لیے میں نے نیند کو قربان کیا، تمہارے لیے میں نے مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی ہے. ایک بات کی وصیت کرتی ہوں، ایک بات کی وصیت کرتی ہوں کہ میرے لال، اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ پردے کے ماحول میں اٹھانا. یہ نصیحت اور یہ وصیت یہ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وراثت ہے. تاریخ اور سیرت اٹھا کر دیکھو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آج عورتوں کے جنازے میں کیا، مردوں کے جنازے میں بھی اگر سایہ ہے، یہ صدقہ ہے سیدہ فاطمہ کا. جنازہ معلوم، جنازہ ارے معلوم، مسجدوں میں رکھے رہتے نہیں. وہ کانتی بھی آیا تو بھی ہول دھڑکا، کونتی بھی مرے تو چانا سو جنازہ. وہ جنازہ لے لے کو جا کو قبرستان میں میت کو دفن کر ڈال کو، وہ جنازہ وہاں سے سیدھا مسجد کو چل جانا. ہمارے شیواجی نگر میں 2 چھوکرا تھا، ان کو بڑے میں پکڑ کو مار لے کو تھے. کئی کوئی بھی مارتے ہیں تو جنازہ پھر لے لکا گئے. حضرت بھول کو لے کا گئے، کس کی مسجد کا، کون سی مسجد کا جنازہ ہے معلوم نہیں، لے کا گئے. تم نہ معلوم نہیں. حضرت گھر کو آیا تو جنازہ خالی جانا نہیں. حضرت میں بولا تمہیں سو جاؤ. کیا عقیدے ہیں دیکھو. ہول دھڑکا چھوڑو، اود کی عطر، اود کی خوشبو لگا تو پریشان کی کہتا میت کے گھر میں اود سلگاتے سو.
عرب میں جا کر دیکھو ہر گھر میں زبردست عود. صوفیہ فرماتے ہیں عود کی خوشبو فرشتوں کو بھی پسند ہے. طبیعت کے اندر سرور پیدا ہوتا ہے، بشاشت انبساط پیدا ہوتی ہے عود کی خوشبو سے. نزلہ نہیں آتا عود میں، سردی کا مزاج پیدا نہیں ہوتا، زکام نہیں آتا عود میں. اہل عرب تو عود کھاتے ہیں. یہ سن کو تم لگا کھاؤ نہ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا. عود سب سے زیادہ گرم. جنازہ ہول. مجھے ایک صاحب بولے قسم اللہ کی میری کوئی بات جو میری ذات سے تعلق رکھتے ہیں اسے میری بناوٹ نہ سمجھے، میرے پاس ثبوت موجود ہے. ایک صاحب بولے کہ حضرت میری ایک مدد کرنا. حضرت نہیں بولا میرے اندر طاقت رہی تو مدد کر توں بھائی. نہیں ہے حضرت تمہارے پاس طاقت کرنا. حضرت میں بول رہا ہوں نا طاقت رہی تو کرتا ہوں. کیا بھی نہیں حضرت، مرنے سے پہلے میں پورے کفن گفن کا انتظام کر کو بیاگ بنا کو رکھا ہوں. وہ گھر میں رکھا تو غلاٹا شروع ہو رہا ہے. میں تمہارے پاس لا کو رکھنا بول کر ہوں. اس کا کفن میرے گھر میں رکھنا کرتے. دیکھے کیا میں بولا تمہارا کفن میرے گھر میں لا کو رکھے تو میرا کفن کا رکھوں میں ایس بی آئی بینک میں رکھوں کیا؟ اللہ والوں کا ایک مزاج رہا ہے گھروں کے اندر اپنا کفن تک تیار کر کے رکھتے تھے. کیا معلوم کہ مرنے کے بعد ہمارے کفن میں کس کا حلال پیسہ لگے گا کہ نہیں لگے گا. ایک زمانے تک مولانا عبد الواجد صاحب عرب اور حج اور عمرے کو جانے والے اپنا احرام حفاظت کر کے رکھتے تھے. یہی ہمارا کفن ہوگا. کوئی ڈر نہیں، کوئی ہول نہیں، کوئی دھچکا نہیں، کوئی خوف نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر خبر تیار کر کے رکھا تھا. روزانہ 2 مرتبہ خبر کے بعد جاتے اور اپنے آپ سے خطاب کرتے، اے عبدالعزیز کے بیٹے دنیا کی حکومت میں غافل نہ ہونا، یہاں آ کر تجھے خدا کا حساب دینا پڑے گا. پیغمبر فرماتے وقتاً فوقتاً موت کو یاد کر لیا کرو، خبر کو یاد کر لیا کرو، اس سے تمہارے دلوں سے دنیا کی محبت نکل جائے گی. اما عائشہ فرماتی ہے کم سے کم روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرو. تمہارا یہ موت کو یاد کرنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ کل قیامت میں خدا روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرنے والے کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں گے. بات لمبی ہو رہی ہے. جنازہ معلوم جنازہ سادہ ایک تختہ ہوتا تھا، اس میں 4 پیر جوڑتے تھے، میت کو ایسے رکھتے تھے، لے کر قبرستان چلے جاتے تھے. حضور کے زمانے میں بھی حضور کے زمانے میں بھی اب بھی عرب میں تقریباً مردوں کے جنازے ایسے ہی اٹھتے ہیں. دیکھ رہے ہیں انہیں جنازہ انہیں میت ایسے رکھ کر ادھر پاؤں ادھر پاؤں ادھر پاؤں ادھر پاؤں رہتے لے کر چلے جاتے. پیغمبر کے زمانے میں بھی
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ غمگین بیٹھی تھی. کون؟ حضرت فاطمہ. مردوں تم بھی سنو، ایک لمبا مجمع جمع ہو گیا مفتی صاحب، اب بات ان سے بھی کرنا ہے. ان میں بھی بعض ایسے ہیں کہ یہ بھی پردے کے مخالف ہیں. کتنے جوان ہمارے ایسے ہیں جو اپنی بیوی کا پردہ پسند نہیں کرتے، اپنی بیوی کا برقع پسند نہیں کرتے ہیں. اب تو شادی ہوگی نا، کئی کو جی برقع گھگو بول رہا ہے. دماغ کو کتا چاٹا. پردے کو شادی کو کیا تعلق ہے؟ شادی سے پہلے بھی پردہ، شادی کے بعد بھی پردہ. عراق، ایران، بغداد، یہاں کی تاریخ میں لکھے ہیں، دنیا میرے آگے مولانا تقی عثمانی صاحب کی شاہکار کتاب ہے، لکھے ہیں ایک دور عراق کا ایسا تھا کہ 6 سال کی بچی نظر نہیں آتی تھی. عجیب دماغ ہے لوگوں کا. دعا کرو میں پی ایم بنوں. ویسے تو ہوں پی ایم، لیکن زمانہ جو پی ایم کا ترجمہ جانتا ہے ویسا پی ایم بنوں انشاءاللہ. کیا نہیں بن سکتے؟ کیا انشاءاللہ بنیں گے. یہ ملک سنبھلے گا بھی کب بولے تو ہمیں یا ہمارے جیسے پی ایم بنے تو سنبھلتا. سو یہ چائے والے آٹو والے بنے تو کیا سنبھلتا ہے؟ نہیں لگا بیویاں کچھ سنبھالے نہیں، ملک سنبھالتے ہیں لگا. آبا دعا کر، دعا کر، تو بھی دعا کر. حالات کو تو بھی جانتی ہے اور حالات کی فکر کرنا یہ تیرا بھی فرض ہے. حالات کی فکر کرنا یہ تیرا بھی فریضہ ہے. کیا دیکھتی نہیں تو؟ اگر ساری دنیا، سارے بھارت، سارے کرناٹک، سارے بنگلور پر تیری نظر نہیں، کیا تیرے باپ پر تیری نظر نہیں کہ تیرا باپ کتنا پریشان ہے اس وقت ماحول کے زد میں آ کر؟ تیرے شوہر پر تیری نظر نہیں، تیرا شوہر کتنا پریشان ہے ماحول کی زد میں آ کر؟ تیرے بھائی پر تیری نظر نہیں، تیرا بھائی کتنا پریشان ہے ماحول کی زد میں آ کر؟ تیرا بیٹا اگر جوان ہے تو تیرے بیٹے پر نظر نہیں کہ کتنا پریشان ہے. کبھی تو نے پوچھا باپ سے تو جواب کیا آئے گا؟ کیا کروں بیٹے، صبح کو گیا دکان کو کہ بہونی تک نہیں ہوا. شوہر بھی یہی کہتا ہے، بھائی بھی یہی کہتا ہے، بیٹا بھی یہی کہتا ہے. کم سے کم پورے بنگلور، کرناٹک، مہان بھارت کے لیے نہ صحیح، اپنے باپ، اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے بیٹے کی فکر کو سامنے رکھ کر تو دعا کر دے کہ اے اللہ میں جس ریاست میں ہوں اس ریاست کے سی ایم کو بدل دے، جس ملک میں ہوں اس ملک کے پی ایم کو بدل دے، اس لیے کہ ان لوگوں کی وجہ سے میرا باپ پریشان ہے، ان لوگوں کی وجہ سے میرا شوہر پریشان ہے، ان لوگوں کی وجہ سے میرا بھائی پریشان ہے. دعا کرتی نہیں آپا. بعض عورتوں کا دماغ تو ایسا ہے کہ ہمیں دعا کرے تو اللہ قبول کرتا کہ حضرت وہ الگ پوچھ کو روتی. ہمیں دعا کرے تو اللہ قبول کرتا کیا حضرت؟ اللہ سب کی دعا قبول کرتا آپا، اللہ سب کی دعا قبول کرتا. دعاؤں پر اگر تیرا ایمان ہوتا تو پھر یہ جھوٹے عاملہ ہی نا کٹورے لے کر مسجد کے دروازوں پہ کھڑے رہتے. کیا مولانا بات صحیح ہے؟ مفتی صاحب بات صحیح ہے؟ یہاں کوئی عامل صاحب تو نہیں ہے نا؟ مندے گاتی بھی کر ڈالا تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. دعا پر اگر تیرا بھروسہ ہوتا تو پھر تیرا ایمان نیمو پہ نہ ہوتا. دعا پہ تیرا بھروسہ ہوتا تو تیرا ایمان 3 روپے میٹر کی دوڑی پر نہ ہوتا. دعا پر تیرا بھروسہ ہوتا 5 روپے کی پاکٹ میں 12 اود بتیاں آتی ہیں،
وہ ایک اود بتی پر تیرا ایمان نہ ہوتا، دعا پہ تیرا ایمان ہوتا، تو پھر چھوٹے چھوٹے کاغذات کے جلنے پر تیرا ایمان نہ ہوتا۔ دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں اترسوں۔ میری مائیں، میں کیا تمہارے سامنے رابعہ بصریہ، ادویہ، فاطمہ، عائشہ، حفصہ، رقیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات بیان کروں؟ مولانا آج بھی ایسی اللہ کی نیک بندیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ نظام کائنات چل رہا ہے، ان کو خدا پر اتنا بھروسہ ہے کہ خدا ان کے بھروسوں کو سامنے رکھ کر فیصلے بدلتے ہیں۔ بنگلور کا ایک محلہ، نام لیتا نہیں تو میرا جنازہ اٹھ جائے گا، کیا کہ بات بہت لمبی ہو رہی ہے۔ شروع میں جو شروع کریا نہیں پردے پر، رابعہ بصریہ پر، وہاں سے بات چلے گئی، پھر واپس آؤں گا، وہ سوال پر بھی بات چلے گئی، انشاءاللہ وہ بھی دعا کرو کہ خدا میرے وقت میں برکت دے، بات کروں گا۔ ہمارے اس مسجد کے ذمہ داروں کو، بالخصوص جوان سال حضرت مولانا مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ایک نظام شروع کیا ہے بطور خاص ماں اور بہنوں کی اصلاح کا، اور یہ بہت ضروری نظام ہے۔ 5-10 سال سے یا 12 سال سے تو مفتی صاحب جلسے، مجلسیں سب ختم ہو گئے، جس کی وجہ سے معاشرے کا ہر طبقہ برباد ہو گیا۔ ذمہ داروں کو، حاجی صاحب کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مسجدیں صرف در و دیوار کا نام نہیں ہے، مسجدیں دین کی محنت کا کام ہے۔ رکھو مجلسیں، 4 آئے کوئی بات نہیں، 4 آئے، لمبا مجمع ہونا ضروری نہیں، 4 آئے، 4۔ ہما شما کیا بات ہے، پیغمبر کا جب پیغام شروع ہوا تو شروع میں 4-5 ہی تو دے، 10-12 ہی تو تھے۔ 7 سال کی محنت کے بعد 150 یا 200 تھے۔ حضرت نوح کی 950 سال عمر، 800 سال کی عمر تک تو 80 ہی تو تھے، مرد، عورتیں 40 تھیں۔ محنت کرنا ہمارا کام ہے، تعداد پر نظر کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ مفتی صاحب آپ اس کام کو آگے بڑھاؤ، آگے بڑھاؤ، انشاءاللہ تعالی دانے پر محنت کرتے ہیں تو درخت بن کر پھل دیتا ہے۔ انسانوں پر محنت کریں گے تو کیا ان لوگوں میں ولایت نہیں پیدا ہوگی؟ آج ہمارے نوجوان پیاسے، ابھی آپ ہی کے زبان سے میں نے سنا 250-300 عورتیں آئی ہیں، کیا ان کے گھر کے اندر کوئی کام نہیں ہے؟ ہے کام، لیکن ان کی پیاس نے ان کو یہاں تک لے کر آیا ہے، ان کی تڑپ نے ان کو یہاں تک لے کر آیا ہے، اور بات پھیلے گی انشاءاللہ، اور آئیں گے، سلسلہ جاری رہے گا، اس کو جاری رکھو۔ آج مسجدیں سو گئی، علماء خاموش ہو گئے، ذمہ دار بے پرواہ و لاپرواہ ہو گئے۔ میں کان پکڑتا ہوں ان الفاظ کے بیان کرنے پر۔ مسجدیں صرف 5 وقت کی نماز، اس کے بعد تو خالی خالی۔ ویسا کوئی ان اوقات کے علاوہ کوئی مسجد میں نظر آتا ہے تو اسے پوچھو کئی صبح 11 بجے مسجد کو آیا، پیشاب کو آیا؟ کہاں گیا مسجد نبوی کا مشن؟ کہاں گئی صحابہ کرام کی تحریکیں جو مسجدوں میں ہوتی تھی؟ مسجدیں خاموش ہو گئی، محلے برباد۔ علماء معافی چاہتا ہوں، علماء کی حرکت بند ہوئی یا علماء کی حرکت کو بند کر دیا، واللہ عالم بالصواب، قوم برباد ہو گئی۔
مساجد کے ذمہ دار صرف اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہماری مسجد کی تعمیر کی تعریف کون کرے گا. اسی بات کا انتظار ہے صدر صاحب کو, اسی بات کا انتظار ہے سیکریٹری صاحب کو کہ میری اس سروس میں نے جو تعمیر کیا ہے, میری تعمیر کی تعریف کون کریں گے؟ تعمیر کی تعریف آپ کے تو انسان کریں گے. صحیح کام کرو, تمہارے کام کی تعریف خدا رسول کریں گے. صحیح کام کرو, تمہارے کام کی تعریف اللہ رسول کریں گے. اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے, بلکہ ہر مسجد میں اس قسم کا نظام ہونا ہے. مسجد کے کسی احاطے میں ہفتے میں ایک مرتبہ کسی دن کا انتخاب اور طے ہو, اور وہاں مستورات کو جمع کرے, اور پھر بات دین کی ہو جائے مختلف علماء کرام, پھر انشاءاللہ تعالی بہت جلد حالات بدل جائیں گے. ماں اور بہنوں سے بات کر رہا تھا, دعاؤں پہ بھروسہ رکھو. آج بھی ایسی عورتیں ہیں جن کو اللہ پر, رسول پر, قرآن پر, وظائف پر, دعا پر ایسا بھروسہ ہے, ایسا بھروسہ ہے. اس دور کی اس قسم کی عورتوں کے ان بھروسوں کو جب ہم سنتے ہیں, قسم اللہ کی ایک سیکنڈ نہیں گزرتا حضرت رابعہ بصریہ یاد آ جاتی ہے. بنگلور کا ایک محلہ, مشہور محلہ, کثیر تعداد میں مسلمان, اچھے کی برے کی اپنی جگہ پر, لیکن مسلمان, کثیر تعداد میں مسلمان. تبارک صاحب سن رہے ہیں آپ؟ کثیر تعداد میں مسلمان. غور سے سننا میری مائیں اور بہنیں, میں سچ کہتا ہوں 100 علماء محنت کریں گے تو وہ نتیجہ نہیں نکلے گا. جب ایک عورت محنت کرتی ہے تو نتیجے نکلتے ہیں. قسم اللہ کی, پردے میں رہ کر تم جہاں ہو وہاں رہ کر, تم کونسلروں کا نہیں, ایم ایل او کا نہیں, صدروں کا نہیں, سیکریٹریوں کا نہیں, علماء حق کا ساتھ دو. پھر دیکھنا ان فرعونوں کا خاتمہ نہ ہوا تو پھر پوچھنا. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ہمارا ساتھ ہمارے سامنے آ کر دو, نہیں, تم جہاں ہو وہاں رہ کر ہمارا ساتھ دو, دوسرے کسی کا نہیں. علماء حق کا ساتھ دو, مفکرین کا ساتھ دو, ان علماء کا ساتھ دو جن کے سینے میں قوم کی حالتوں کی چنگاری نہیں, آگ بھڑک رہی ہے. انشاءاللہ میں دعویٰ کروں گا, چیلنج نہیں, مجھے میرے رب پر بھروسہ ہے, 1.5 سال کے اندر حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. نہیں دیتی تم. ایک مشہور محلہ بنگلور کا, جہاں پر ایک شادی ہوئی, اتفاق سے شوہر زبردست باٹل ماسٹر نکل گیا. سمجھ نہیں؟ اب تو نام بھی بولتے نہیں حضرت, پہلے بولتے تھے شیشی بول کو, اب وہ شیشی بھی بول رہی. کون بھائی نو, ہمیں سمجھ جانا. وجے ملیہ کا بھتیجا. اللہ اللہ اللہ. نوجوانوں, شراب سے محمد کے غلاموں کی کیا نسبت ہے؟ کبھی مفتی صاحب اس عنوان پر تفصیلی خطاب کریں گے. زبردست. اور شراب پینے والا, اس کے پاس رہنے والی 4 بڑی چیزیں اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی. ایک عقل, دوسری نگاہ, تیسری زبان,
چوتھا ہاتھ. تم نہ کیسا معلوم؟ حضرت پوچھتے ہیں. لکھا ہے کتاب میں. شراب پینے والے آدمی کے کنٹرول میں خود اس کے جسم کے 4 چیزیں نہیں رہتی. ایک عقل، دوسری نگاہ، تیسری زبان، چوتھا ہاتھ. شراب پیتا آتا، بیوی کو گالیاں دیتا، مارتا، بہت مرتا. تازہ واقعہ رمضان المبارک سے پہلے کا واقعہ. دوسری جگہ آپ کے سامنے اس واقعے کو میں نے اپنے مضمون کا ایک قصہ بنایا ہوں. شراب پی کو آتا، بیوی کو گالی گلوچ خوب مارتا. بہت کم گھر ہی ایسے جہاں شوہر بیوی کو مارتے ہیں، ورنہ تو زمانہ بدل گیا ہے. بیویاں شوہر کو مارتی. ہنسے تو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کس کس کے اوپر ظلم چل رہا ہے بول کو. اسے ایک مذاق کے طور پر بھی بنا لیے لوگاں. حالانکہ شوہر مارتا ہے تو گناہ کرتا ہے وہ اپنی جگہ پر. بیوی کو تو کسی صورت میں اپنی شوہر کو ہرگز ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. مارتے مولانا بیلنا سے، چمچا سے، چپلاں سے. کبھی نیک اور صالح بیوی کی نشانیاں، صفات، اس عنوان پر بات رکھیں گے تو مولانا عادل صاحب تفصیل سے بیان کریں گے. یہ رشتہ مار توڑ کا نہیں، پیار محبت کا رشتہ، صبر قناعت کا رشتہ. شوہر شراب پیتا، گھر کو آتا، خوب مارتا، گالیاں دیتا. لیکن کیسی بیوی رہے گی وہ؟ پڑوسا ماں باپ کے گھر کو فون کر کو بولنے میں معلوم ہوا انہیں تو وہ بھی نہیں بولی. میں تو کہتا ہوں کہ شاید 1 کروڑ میں ایسی ایک بچی رہیں گی کانتی ہوئی، ورنہ خالی مار تم بول کر بولا تو میسج جا کو رہتا، مارتا تو نہیں. مار تو کا تو چل جاتا. پڑوساں بولے کیا ماں تمہیں اتنا صبر کر رہی نا؟ بیوی بولی میرا مقدر میرا شوہر، ہم نہ دیکھنے نہیں ہوتا. ماں چھوکری کے ماں باپ کو فون کرے تمہیں جنے کی چھنے جی بھاری تھی کیا بچی تمہارے لیے؟ پھر باوا ماں بھائیاں سب آئے. بیوی دیوار بن کر شوہر کے سامنے کھڑ گئی. اللہ رسول کے بعد میرا سہارا انہیں. اس کے مار پر جب میں خوش ہوں آگے بڑھنے کی تم نہ اجازت نہیں ہے. یہ سن لے کو تم لگا می مار دال کو سنی بیان کرنا نہیں. شامنا گارڈن کی آپا انہیں چھوڑو نہیں، یا تو انہیں مرنا نہیں تو میں مرنا. ہمارے دونوں کے درمیان موت ہی تفریق بن سکتی ہے. میرا مقدر ہے، میں خدا سے مانگ رہی ہوں. دیکھو کس سے؟ خدا سے مانگ رہی ہوں میں. اسی درمیان ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے. بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی مارا.
رہا ہے، ابھی بھی صبر. اللہ کے پاس دعا، پروردگار تیرے دربار میں دیر تو ہے، اندھیر نہیں. کیسے کیسوں کی زندگی کو تو بدل دیا، ان کی زندگی کو بھی تو بدل دیا جن کے حق میں کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. یہ تو میرا شوہر ہے جسے روزانہ میں دعا کر رہی ہوں، مجھے امید ہے کہ تو بدلے گا. تم محنت کرو تو حالات بدل جائیں. اب بیٹی، اللہ کے بھی عجیب فیصلے ہوتے ہیں. میں خود اس آدمی سے ملاقات کیا ہوں جو شرابی ہے. عجیب خدا کے فیصلے ہیں. اب ماں نے اس ایک بیٹی کی ایسی تربیت کی کہ اسکول بھی پڑھایا، مکتب میں بھی داخل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس شرابی کے پیٹ میں ایسی بچی عطا کیا کہ وہ بچی مکتب میں رہ کر 2.5 سال کے اندر پورا قرآن حفظ کر لی. 2.5 سال میں بچی حافظہ، مکتب میں اسکول پڑھتے پڑھتے آبا تجھے بھی علم کی ضرورت ہے، تو بھی حافظہ بننا، تو بھی عالمہ بننا. کچھ ایسے مسائل ہیں جسے ہم کہیں بھی بیان کر نہیں سکتے، کرنے کے لیے اجازت بھی ماحول دیتا نہیں، اور آج اگر بیان کریں گے تو پھر ان علماء پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. کیسے باتاں بھی مولوی صاحبہ بیانہ میں کر رہی سو ایسا بولتے ہیں. پھر وہ مسائل ہماری قوم کی ماں اور بہنوں تک کیسے پہنچیں گے؟ وہ پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ گھر کی عورتوں کے اندر علم کا آنا. خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اللہ کے رسول نے 6 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح جو کیا ہے، وہ نکاح کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ باتیں جو عورتوں کے درمیان میں خاص ہوتی ہیں، صحابیات مجھ سے پوچھتے ہوئے شرمائیں گی. اگر وہ علم میں عائشہ کو دے دوں تو عائشہ سے وہ علم ساری دنیا میں پھیل جائے گا. آپا تو پردے میں بیٹھی ہے، سن رہی ہے کہ سو رہی ہے، بات کر رہی ہے کہ فون دیکھ رہی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. ایک تمہارا بھائی تمہارا درد مند ایک سوال کرتا ہے، اگر تمہاری جوان ہونے والی بچی تم سے غسل کا طریقہ پوچھے تو کیا تم بتا سکتی ہو؟ تمہاری بچی مکتب میں جا کر 6-7 سال کی عمر میں سبق کے یاد نہ ہونے پر مار کھا کر آتی ہے اور تم سے کہتی ہے کہ امی آج حضرت نے مجھے مارا اور کہا کہ کل سبق یاد کر کے نہیں آؤ گی اور زیادہ ماروں گا. امی جان آج مجھے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 7 ذرا یاد کرا دے. کیا آپ کے پاس وہ تختی نمبر 7 یاد دلانے کا علم ہے؟ امی کل مجھے استاد کے پاس سونے کی دعا سنانا ہے، اذان کے بعد کی دعا سنانا ہے. کیا تمہارے لال کو، تمہارے لخت جگر کو، تمہاری بچی کو وہ دعا یاد دلانے کی طاقت تمہارے پاس ہے؟ یاد رکھو تمام علماء کا، اولیاء کا، مقدمین کا، مؤخرین کا، سب کا اس بات پر اتفاق ہے، مردوں کے پاس علم آتا ہے تو اتنا پھیلتا نہیں جتنا کہ عورتوں کے پاس علم آتا ہے تو پھیلتا ہے. ایک مکتب کے مولوی صاحب مجھے ابھی قریب میں 3-4 دن پہلے سفر میں سنا رہے تھے. شاید آپ یقین نہیں کریں گے، میں مولانا کا نمبر دیتا ہوں، میں بھی یقین نہیں کیا. مکتب کے مولانا بچے کو بولے، اول کلمہ تجھے یاد نہیں ہو رہا ہے، خوب بچے کو مارے. بچے کو بولے کہ
کل اگر یاد کر کے نہیں آیا تو تجھے ماروں گا. بچہ دوسرے دن بھی یاد کر کو نہیں آیا تو پھر استاد بچے کو پوچھے کی با یاد کریا نہیں, امی یاد دلائی نہیں کیا؟ تو بچہ بولیا امی کو بولا تو امی بولے ان کو بھی آتا نہیں کہتے. ہے حال ایسا. کون سے درد کی دوا رکھوں؟ کس مسئلے کو میں اپنے تقریر کا عنوان بناؤں؟ سوال پہ یہاں تک آ گیا. خدا را تم نہیں دیکھ رہی ہے, تمہارے لیے یہ عاجز ہاتھ جوڑ رہا ہے. قرآن پڑھو, نماز پڑھو, درود شریف سیکھو, کثرت سے استغفار پڑھو, دعائے انس پڑھو, حفاظتیں ہوں گی. استغفار کثرت سے, سورہ یاسین روزانہ پڑھو, سورہ واقعہ پڑھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جس گھر کے اندر سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے, اللہ فرشتوں کے بیچ فرماتے ہیں کہ اس کے گھر تک رزق کو پہنچانا میری ذمہ داری ہے. کہاں ہے آج مائیں تمہارے پاس علم؟ 4 سورہ یاد نہیں ہے, پلٹا کو وہ قل اللہ احد سے نماز ہو رہی ہے, وہ انا اعطینا کل کوثر سے نماز ہو رہی ہے. فجر میں دیکھو وہ سورہ, سنت میں دیکھو وہ سورہ, فرض میں دیکھو وہ سورہ, تراویح میں دیکھو وہ سورہ. یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں وہ ایک ہی سورہ ہے. غرض وہ بچی کیا ہوئی؟ حافظ قرآن. 2.5 سال میں چھٹیوں کے ساتھ مکتب میں اسکول پڑھتے پڑھتے اب تک دعا چل رہی تھی, اب دعا کا نتیجہ نکلنے کا وقت آیا. دیکھو کیسے مکتب میں جلسہ ہوا, حفظ کرنے والے بچوں کو سب قانون لگائے کہ کل اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر آنا جلسے میں. بچی کو بھی معلوم ہے, 12-13 سال کی بچی کہ میرا باپ شرابی ہے. اسے جلسہ کیا معلوم, جلوس کیا معلوم, مسجد کیا معلوم, مدرسہ کیا معلوم, حافظ کیا معلوم, حافظہ کیا معلوم, قرآن کیا معلوم, حدیث کیا معلوم. پھر بھی حضرت بولے نہ بلا لے کا, وہ بول کر امی کو بولی امی سبا جلسہ ہے کہتے آنا کہتے, تم لگا تمہیں بھی آنا کہتے, ابو بھی آنا کہتے. بابا بیٹھا تھا, بابا کو جا کر بولی ابو سبا مدرسے میں جلسہ کہتے آنا کہتے. کہیں کو گیا ابو میں حافظ ہو گئی, ویسا کہتا کیا گیا ابو میں قرآن کو اب دیکھے بغیر پڑھتی ہوں. باپ نے پوچھا قرآن کو دیکھے بغیر پڑھتی ہے تو؟ ہاں ابو پورا قرآن پڑھتی ہے. ہاں ابو مولانا کے سکا پڑھتی ہے. ہاں ابو. بس بدل گئی دل کی دنیا. اللہ کیا تیرے فیصلے ہیں, شرابی کے پیٹ میں حافظ قرآن. توبہ کیا, بیوی کے خدموں میں پڑا, معافی مانگنے لگا, کئی نیتیں ہوئی, فوراً گیا اپنا لباس چینج کیا, بچی کے جلسے میں ایک زبردست دولہے کی طرح آیا, برملا مائک چھنا کر کہنے لگا دوستو میں شرابی تھا, میری بچی حافظ قرآن ہے, اور یہ حافظ میری بیوی کے محنت کے صدقے میں بنی ہے, اور آج میں بدلہ بھی ہوں تو اس کی دعاؤں کا صدقہ ہے. اب میں جب ملاقات کیا مفتی صاحب, اس کے چہرے میں اتنی بڑی داڑھی ہے, اور میرے دوست کہنے لگے کہ حضرت اب تو ہمیں اسے بغیر آنسو کے دیکھتے ہی نہیں. بدل دیا.
دعا شروع ہوئی 13 سال پہلے، نتیجہ نکلا 13 سال کے بعد۔ کرو میری مائیں دعائیں، دعا سے مایوس ہونا کفر ہے، دعا سے بیزار ہونا کفر ہے۔ دعائیں کرو، حالات بدلیں گے۔ تو غرض میں تقریر کا بہت بڑا حصہ چھوڑوں، لیکن وہ پردے کا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا احسان نہ چھوڑوں۔ عرب میں جنازوں پہ میت ایسے رکھ کر لے کر جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ غمگین بیٹھی تھی، ان کی باندی نے پوچھا اماں اتنا غم پیغمبر کے وصال کا؟ جبکہ پیغمبر نے تمہیں موت کے وقت بشارت دی کہ فاطمہ مت رو، بہت جلد میرے بعد مجھ سے ملنے والی تو ہی ہے۔ پھر اتنا غم؟ ارے بہنا، میں اس لیے غم میں نہیں بیٹھی ہوں، بلکہ میرا غم اس بات پر ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جب کوئی مرتے ہیں تو ان کے جنازے باہر نکلتے ہیں، ہم نے کبھی باہر نکلا نہیں۔ ہم کو جنازے میں ایسے رکھیں گے، کفن تو برابر فٹ کر کے باندھا جاتا ہے، ٹائٹ کر کے رکھا جاتا ہے۔ کفن تو ڈھیلا ڈھالا نہیں رکھتے، لباس تو ڈھیلا ڈھالا ہونا، کفن ڈھیلا ڈھالا نہیں ہونا۔ میرا کفن ٹائٹ کر دیا جائے گا، سرانے پائنتے اور کمر میں گھانٹی بھی ڈال دی جائے گی، اور جنازے میں ایسے رکھیں گے۔ محمد کی بیٹی کا جسم کپڑے کے اندر ہی صحیح لیکن پورے مدینے کو نظر آئے گا۔ باندی نے کہا اماں فکر نہ کر، میں نے دیکھا یمن میں میت کے اوپر ایک ڈھانچہ رکھتے ہیں، ایسے ایک ڈھانچہ رکھتے ہیں ایسے، جس میں اندر میت کس پوزیشن کی جسامت میں، اس کا جسم کتنا کیسا ہے نظر نہیں آتا۔ حضرت فاطمہ نے کہا فوراً اس کو بنانے کا حکم دو، اور اپنے بچوں کو بلا کر، شوہر کو بلا کر کہا کہ اگر میرا انتقال پہلے ہو جائے تو علی مجھے اس طریقے سے میرا جنازہ اٹھانا، اور بیٹوں سے کہا کہ میرے لال، میرے پیارو، تمہاری ماں کا انتقال اگر رات میں ہو جائے تو صبح تک انتظار نہ کرنا، دن میں ہو جائے تو رات کا انتظار کرنا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے میں کثیر تعداد میں لوگ ہو، کیونکہ محمد کی بیٹی کا انتقال اس کی قبر پہنچے، کیا مجمع نہیں آئے گا؟ آئے گا، لیکن مجھے پسند نہیں ہے۔ اسی لیے سیرت نگاروں نے صاف طور پر لکھا ہے، کتاب بھی پیش کر دوں، النہایہ کے اندر، البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، تدفین کے بعد خبر پہنچی کہ سیدہ کا انتقال ہو گیا۔ اسے بولتے پردہ، اسے بولتے حیا، اسے بولتے شرم، جس کی اس وقت حد درجے ضرورت ہے۔ بہت سارا عنوان میری مائیں اور بہنیں میں نے چھوڑ دیا، پھر کبھی مجھے موقع ملے گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر چھوٹی ہوئی باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس گزارش ہے کہ توبہ کرتے رہو، نماز کی پابندی کرو، پردے کے ساتھ رہو۔ بہت تکلیف ہوتی ہے ماں اور بہنوں کے معاشرے کو، یہ بات کہوں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اشارتاً شادی بیاہ کے ماحول سے جہاں تک ہو سکے بچو، اس زمانے کا ایک بہت بڑا تقویٰ ہے تمہارا۔ مولانا عادل صاحب آپ جانتے ہوں گے، نہیں جانتے ہیں تو شاید آپ برداشت نہیں کریں گے، کئی غیر مسلم لڑکے، ایک دور تھا لڑکیوں کو، عورتوں کو دیکھنے کے لیے پارکوں کو جاتے تھے، اب تو ہماری قوم کی عورتوں کو صرف
دیکھنے کے لیے شادی محلوں کے سامنے پارکنگ کر رہے ہیں. بچو اس سے. جانا ہے پورے پردے کے ساتھ جاؤ اور پورے پردے کے ساتھ آؤ. بے حیائی اور بے شرمی سے بچو. بہت بڑی عبادت ہے. اسے معمولی عبادت سمجھ جاتے ہیں، بلکہ تمام عبادتوں کا کنیکشن اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تمام عبادتیں ایک معمولی سوئچوں کی مثال رکھتے ہیں، لیکن تمہارا پردہ ایک پاورفل مین پاور ہے. وہ آن ہو تو یہ آن ہوں گے، وہ آن نہیں تو یہ آن نہیں. مجھے امید ہے کہ ان باتوں پر آپ عمل کریں گے. ہم تمام کو خدا عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کیا بول رہے ہیں؟ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں کیا؟ یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں جو ہمیشہ میرے ساتھ سفر میں رہتے ہیں. ہمارے شیخ کی ایک کتاب لے کر آئے ہیں، گھر جنت کیسے بنے. بڑی بہترین کتاب ہے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کی. ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ جاتے ہوئے خریدتے ہوئے جائے. مرد حضرات سے بھی گزارش ہے کہ جاتے ہوئے خریدتے ہوئے جائے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لک الحمد لک شکریہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. جانے انجانے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ آج کی اس مجلس کو تو بے حد قبول فرما. مولانا کی اور ذمہ داروں کی ان فکروں کو تو بے حد قبول فرما. جتنے بھی لوگ تیرے اور تیرے حبیب کی محبت اور تڑپ اور ترس اور پیاس کے ساتھ آئے، خصوصاً ماں اور بہنیں، تمام کے آنے کو تو بے حد قبول فرما. سب کے اندر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو عمل کی سعادت سے مالا مال فرما. اے اللہ حالات بہت خراب ہیں، اے اللہ پورے حالات کو سازگار بنا دے. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کے فیصلے فرما. اے اللہ عید کا دن آ رہا ہے، عید کے اعمال ہمارے سامنے ہیں. دشمنوں کی طرف سے بڑی بڑی رکاوٹیں ہو رہی ہیں. کوئی ہمارا پرسان حال نہیں، کوئی ہمارا معین و مددگار نہیں. اے الہ العالمین تو ہی ہمارا سب سے بڑا معین و مددگار ہے. اے اللہ اطمینان اور چین اور سکون کے ساتھ، پوری خوشیاں اور مسرتوں کے ساتھ اے اللہ عید کرنے کی توفیق عطا فرما. عید کے جو خاص اعمال ہیں اے اللہ ان تمام اعمال کی ادائیگی کی توفیق اور سعادت عطا فرما. رکاوٹوں سے ہمارے اعمال کی، ہمارے قربانیوں کی حفاظت فرما. مسلمانوں کے جان، مسلمانوں کے مال کی حفاظت فرما. اللہ تمام کو صحت عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا. جو مانگے اے اللہ وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ہماری دعا کو تو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.